السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے بڑی ہی تیزی سے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ صرف 2 مہینے میں ہی اس ملک کے بادشاہ سے لے کر اس کے سپاہ سالاروں اور عام عوام نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محض کچھ مہینوں میں یہاں کی 100% آبادی دین اسلام کو قبول کرنے والی بن گئی ہے۔ تو ناظرین، کون سا ہے وہ ملک جہاں دین اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے؟ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کر کامنٹ باکس میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبریں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، قریب 1200 دویپ یعنی چھوٹے چھوٹے جزیروں پر ایک ملک مشتمل ہے۔ 1200 جزیروں میں سے صرف 200 جزیروں پر ہی انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ اس ملک کو مالدیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اسلام میں آنے سے پہلے اس ملک کے لوگ بودھ مذاہب کے ماننے والے ہوا کرتے تھے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ صرف 2 مہینے کے اندر ہی اس ملک کا بادشاہ، یہاں کی عوام اور یہاں کا ہر فرد اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ ناظرین، مشہور یاتری ابن بطوطہ نے مالدیو کی یاترا کی اور پھر اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں مالدیو میں بطور قاضی کے طور پر کام کرتا رہا اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے ان پر ایک ابلیس مسلط ہو گیا تھا۔ وہ ابلیس ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنی کے ساتھ سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور وہاں کے لوگ سمندر کے کنارے بنے ہوئے بت خانے میں ایک خواتین کو دلہن بنا کر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ صبح میں وہ لڑکی جسے دلہن بنا کر اس بت خانے میں چھوڑا جاتا تھا وہ مردہ پائی جاتی تھی۔ ابلیس کے لیے دلہن کا انتخاب الگ الگ پرچیوں میں تمام خواتینوں کے نام لکھ کر کیا جاتا تھا۔ جس بھی خواتین کی پرچی ہاتھ میں آ جاتی اسے ہی ابلیس کی دلہن بنایا جاتا تھا تاکہ باقی لوگوں کی ابلیس سے حفاظت کی جا سکے۔ اس بار ایک بیوہ کی اکلوتی بیٹی کا نام آیا۔ یہ سب سن بیوہ عورت نے بیٹی کی جدائی میں رو رو کر برا حال کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اسے تسلی دینے لگے، اسے دلاسا دینے لگے۔ اسی دوران اس گاؤں میں دور دراز کے ایک عرب مسافر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس گھر کا رخ کیا۔ جب اس گھر میں لوگوں کو جمع دیکھا اور بیوہ عورت کو بے تحاشا روتے دیکھا تو انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ تمام باتیں جو اس واقعے سے متعلق تھی اس شخص کو بتائی گئی۔ یہ سب سن مسافر نے بیوہ عورت کو دلاسا دیا کہ آج آپ کی بیٹی کی جگہ میں بیٹھوں گا اور اس بت خانے میں جاؤں گا۔ لوگوں نے تو پہلے خوف کا اظہار کیا کہ کہیں ابلیس ہمارے ساتھ کچھ برا نہ کرنے لگے، لیکن مسافر کے کافی سمجھانے کے بعد بالآخر گاؤں کے سبھی لوگ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر بہت ہی خوبصورت، دلکش اور دلاویز انداز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ابلیس آیا اور واپس چلا گیا۔ صبح کے وقت جب گاؤں کے لوگ بت خانے کے پاس واپس گئے اور اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ مسافر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور صحیح سلامت تھا۔ یہ سب دیکھ وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ ابلیس واپس نہ آیا۔ ناظرین، یہ مسافر مشہور مسلم دانشمند
حافظ البرکات البربری تھے۔ حافظ اب البرکات البربری کی آمد اور ابلیس سے دو ہاتھ ہونے کی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح دور دور تک پھیل گئی اور پھر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے حافظ اب البرکات کو بلایا اور شاہی شان و شوکت کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ اس دوران حافظ اب البرکات نے اللہ کی شان کو بیاں کر بادشاہ کو دین کی دعوت دی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد صرف 2 مہینے کے بھیتر پورا کا پورا مالدیو بتوں کی عبادت چھوڑ کر مسلمان بن گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1314 کا ہے۔ اس مبلغ نے مالدیو کو اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اذان اور مسجدیں تعمیر کروائی اور پھر مالدیو میں ہی انتقال فرمایا اور اسی کے مٹی میں دفن ہوئے۔ کہنے کو تو حافظ اب البرکات ایک شخص تھے، لیکن انہوں نے تنہا وہ کام کیا جس کے لیے انہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین اسلام پر چلنے اور اللہ کے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔